وسلم دائما أبدا على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج یہ تعارف حدیث سیریز کا 7واں پروگرام ہے اور ہماری اس سلسلے وار گفتگو کا یہ 7واں حصہ ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے حدیث پاک کی کتابت اور اس کی تدوین اور اس کے مختلف مراحل، اور سیاہ ستہ اور ما قبل کی جو حدیث کی کتابیں تھیں ان کا آپس میں تعلق۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے اور بہت ہی تفصیل کا طالب ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے بہت ہی اشاروں اور بہت ہی کم الفاظ میں اور مختصر انداز میں اس تمام گفتگو کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے اور اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عام طور پر آج کل چونکہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اس طرح کی جو یہ سیاہ ستہ ہیں 6 کتابیں یہی زیادہ مشہور ہیں، اور ایک دو کتابیں اور ہیں جو تھوڑی مشہور ہیں، مسند امام احمد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ تو یہ 7-8 کتابیں ہیں جو عام طور پہ مشہور ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے اعتراض کرنے والوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ گویا کہ حدیثیں جو لکھی گئی ہیں وہ اس زمانے میں لکھی گئی ہیں جس زمانے میں یہ سیاہ ستہ سامنے آئیں، یعنی سیاہ ستہ جو سامنے آئی ہیں، جو وجود میں آئی ہیں، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، ان حضرات نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں یہ 3 صدی ہجری میں لکھی ہیں، ان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ کے تقریباً 200-250 سال کے بعد ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیثیں جو لکھی گئی ہیں وہ 200-250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اس لیے ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں حدیثیں لکھنے سے منع فرما دیا تھا، لہذا صحابہ کرام حدیثیں لکھتے ہی نہیں تھے۔ اس خاص پہلو پر تو ہم انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں گفتگو کریں گے، جس کا عنوان پہلے سے طے کیا جا چکا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی چیز اگر لکھی نہ جائے، صرف زبانی طور پر اس کو روایت کیا جائے، تو کیا وہ چیز قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے؟ ان تمام حوالوں سے انشاءاللہ گفتگو پھر کبھی ہوگی۔ آج ہم صرف اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کیا واقعی میں یہ بات حقیقت ہے کہ صرف حدیث کی جو 6-7-8 مشہور کتابیں ہیں بس انہی میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئیں اسی زمانے میں حدیثوں کو جمع کیا گیا اور تحریری شکل میں لایا گیا، یا اس سے پہلے بھی حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں اور اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی تھیں، بلکہ کیا خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حدیث کے کچھ صحیفے اور اس کے کچھ مجموعے تیار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی جس طرح لوگ یہ اعتراض، بے بنیاد اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حدیثیں 3 صدی ہجری میں لکھی گئیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 200-250 سال کے بعد لکھی گئی، اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ جتنا جھوٹا اور بے بنیاد یہ اعتراض ہے، یعنی شرم آتی ہے کہ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اس اعتراض کو اٹھایا بھی کیوں کر؟ اس لیے کہ جو شخص بھی حدیث کی تاریخ سے ذرا سی بھی واقفیت رکھتا ہے وہ بالکل یقیناً اس اعتراض کا جھوٹا ہونا، اس کا بودا ہونا، اس کا بلکہ بے وقوفانہ اعتراض اس کو سمجھنا، اس لیے کہ جس کی بھی حدیث کی تاریخ پر ذرا سی بھی نظر ہے وہ بالکل دل سے اور یقین کے ساتھ یہ بات جانتا ہے کہ یہ اعتراض نہایت ہی جھوٹا، نہایت ہی لا علمی پر مبنی ہے، بلکہ نادانی اور بے وقوفی پر مبنی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بدنیتی ہے اور غلط نیت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ اس اعتراض کو اٹھایا گیا ہے۔ جب ہم اس تاریخ پر، حدیث کی اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت سی حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں موجود تھیں۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے بہت سی حدیثیں لکھوائی تھیں، اور خود صحابہ اکرام آپ کے سامنے حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک خطبہ دیا، تو ایک صحابی تھے ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خطبے کے بعد کہا کہ مجھ کو لکھوا دیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے ایک کاتب سے کہا بھائی ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دے دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی میں یہ خطبہ لکھوایا،
حضرت پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ان کی تعداد لوگوں نے جو تحقیق کے بعد بتائی وہ 105 ہے تقریباً. تو حضرت پاک علیہ السلام نے 105 خطوط جو ہے مختلف بادشاہوں کو، حاکموں کو اور گورنروں کو لکھے. وہ تمام خطوط ظاہر سی بات ہے لکھی ہوئی شکل میں موجود ہیں، اور یہ سب حضرت پاک علیہ السلام کی حدیثیں ہی تھیں، چونکہ حضور نے جو بھی لکھوا دیا، جو بھی آپ بولے، جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا وہ سب حدیث ہے. تو خود 105 خطوط آپ نے لکھوائے، یہ بھی حدیثیں ہیں. حضرت پاک علیہ السلام نے بہت سے قبیلوں سے معاہدے کیے. وہ معاہدے حضرت پاک علیہ السلام نے لکھوائے. خود صلح حدیبیہ کا مشہور معاہدہ ہے، وہ آپ نے لکھوایا، وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود تھا. سب سے مشہور معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے ہے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے اور مدینہ کے دیگر باشندوں سے جو آپ کا معاہدہ ہوا، اس میں بہت لمبا چوڑا وہ میثاق معاہدہ ہے، وہ حضرت پاک علیہ السلام نے لکھوایا، وہ لکھا ہوا موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی حضرت پاک علیہ السلام نے بہت سی چیزیں لکھوا کر جو ہے ادھر ادھر بھیجی ہیں. صرف 2-3 مثال ہم نے پیش کر دی، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خود حضرت پاک علیہ السلام نہ صرف یہ کہ صحابہ اکرام کو حدیثیں لکھنے دیتے تھے، بلکہ آپ نے خود بھی لکھوایا ہے، اور صحابہ اکرام سے بہت سے موقعوں پر آپ نے فرمایا ہے کہ وہ لکھا کریں. ایک موقع پر ایک صاحب نے شکایت کی کہ حضرت پاک میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ استعن بیمینک، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھا کرو. ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کو جو ہے وہ کتابت تحریر میں مقید کر لیا کرو، علم کو لکھ لیا کرو تاکہ وہ یاد ہو جائے، مقید ہو جائے. یہ تو حضرت پاک علیہ السلام کی بات رہی. خود ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنے طور پر بہت سے صحیفے، بہت سے مجموعے تیار کیے تھے، اور بہت سے مجموعے اور صحیفے بعد میں آج کل کچھ پہلے آج سے وہ لوگوں کے سامنے بھی آ چکے ہیں، اور وہ جو پہلے گم ہو گئے تھے آج وہ لوگوں نے اپنی تحقیق سے جو ہے ایڈٹ کر کے شائع بھی کر دی ہیں. بہت سے صحابہ اکرام نے مجموعے لکھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، ایک مجموعہ تیار کیا تھا جس میں 500 حدیثیں تھیں، اور پھر آپ نے اس کو خود ضائع بھی کر دیا تھا، اس کو جلا دیا تھا. اس کی دیگر حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیا تھا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجموعہ ہے، انہوں نے تیار کیا تھا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا تھا. اور بھی کئی صحابہ اکرام ہیں. ان میں جو سب سے خاص قابل ذکر مجموعہ ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کون ہیں؟ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں بہت سنتا تھا، حضرت پاک علیہ السلام کی محفل میں بہت حاضر رہتا تھا، لیکن میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا. لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے. تو خود حضرت ابو ہریرہ گویا کہ ان کے لکھنے کی گواہی دیتے ہیں. انہوں نے ایک مجموعہ لکھا تھا جو صحیفہ صادقہ کے نام سے تھا، اور یہ صحیفہ صادقہ جو ہے یہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس کو شامل کیا ہے. اس کی تقریباً کچھ چھوڑ کر تمامی احادیث انہوں نے اپنی مسند میں شامل کر لی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کا یہ صحیفہ بہت مشہور ہے صحیفہ صادقہ کے نام سے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مجموعے تیار کیے تھے. ان کی باقاعدہ ان کا ایک کمرہ تھا جس میں ان کی لکھی ہوئی حدیثیں موجود رہتی تھیں، اور آخری عمر میں کبھی کبھی جو ہے وہ اپنی یادداشت کا موازنہ کیا کرتے تھے ان حدیثوں، گھر میں ان جو لکھی ہوئی حدیثیں تھیں، جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ان میں جا کر چیک کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک خاص صحیفہ لکھوایا تھا جو اپنے شاگرد حمام بن منبہ کے لیے لکھوایا تھا، جو صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے، اور جو ابھی ایک آدھ صدی پہلے ڈاکٹر حمید اللہ نے جو ہے ایڈٹ کر کے اس کو شائع کیا. ابھی ایک صدی بھی نہیں ہوئی ہے، اس سے بھی کم زمانہ گزرا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ بالکل ویسا ہی صحیح شکل میں ملا ہے جس طرح اس صحیفے سے بعد کے لوگوں نے روایتیں اپنی کتابوں میں درج کی ہیں. جو جس طرح امام بخاری وغیرہ نے اور دیگر حضرات نے اس صحیفے کی روشنی میں اپنی کتابوں میں حدیثیں درج کی ہیں. جب یہ صحیفہ دستیاب ہوا تو دیکھا گیا کہ اس میں بالکل وہی حدیثیں اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ صحابہ اکرام کے صحیفے ہوئے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، لوگوں میں مشہور تھا کہ حضرت پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو کچھ باتیں الگ سے لکھوا دی ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی الگ سے کچھ نہیں لکھوایا ہے، بس کچھ احکام جو حضرت پاک نے لکھوائے تھے وہ اس صحیفے میں موجود ہیں. تو حضرت علی کا بھی یہ صحیفہ ایک تھا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ اکرام کے صحیفے روایتوں میں جو ہے آتے ہیں، تاریخ میں آتے ہیں. ایک محقق نے
یہ اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ صحابہ اکرام کے 48 مجموعے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ان میں سے کچھ دنیا میں آج بھی موجود ہیں اور ان میں سے بہت سے جو ہے ناپید ہو گئے، لیکن تقریباً 48 صحیفے اور 48 مجموعے حدیثوں کے وہ صحابہ اکرام نے تیار کیے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں تابعین اور طبع تابعین کی طرف. یعنی ابھی جو ہے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ کے دور سے پہلے جو تابعین اور طبع تابعین گزرے ہیں، انہوں نے جو حدیثیں تیار کی ہیں، جو مجموعے تیار کیے ہیں، ان کا بھی ہم ایک بہت مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں. یوں تو جو ہے تقریباً تابعین کے ہی، صرف تابعین کے 250 مجموعے تیار ہوئے تھے جو محققین نے اپنی تحقیق سے ثابت کیے ہیں، اور جن کا پتہ لگایا ہے وہ 250 مجموعے تابعین کے تیار ہوئے تھے. اور طبع تابعین کے تو بے شمار مجموعے ہیں، یعنی ہمارے خیال میں ہزاروں کے قریب ہوں گے وہ مجموعے جو طبع تابعین نے تیار کیے تھے. تو تابعین اور طبع تابعین نے جو مجموعے تیار کیے ان میں سب سے مشہور تو ہے امام مالک کی موطا، جو آج بھی موجود ہے، اور بعض لوگ اس کو سب سے زیادہ صحیح کتاب مانتے ہیں، یعنی صحیح بخاری سے بھی پہلے نمبر پہ اس کو رکھتے ہیں. تو امام مالک کی موطا آج بھی موجود ہے. یہ امام بخاری سے کافی پہلے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یعنی امام مالک کی سن پیدائش 93 ہجری ہے اور امام بخاری کی 196 ہجری ہے، تو تقریباً 103 سال پہلے کے ہیں امام مالک ان سے. تو انہوں نے یہ موطا اپنی تیار کی تھی. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور سعید بن منصور تھے، ان کی سنن سعید بن منصور، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند حمیدی. اسی طرح عبداللہ بن مبارک کی 2 کتابیں آج بھی موجود ہیں، وہ کتاب الزہد اور کتاب الجہاد. اور بھی بہت سے نام آتے ہیں. ایک اور ہیں تابعی، یہ طبع تابعی ہیں، معمر بن راشد. ان کی ایک کتاب ہے جو الجامع المسند کے نام سے تھی، جس کی تقریباً جو ہے 5 ویسے 10 جلدیں اس کی تھیں، لیکن اس کی 5 جلدیں آخر کی جو ہے وہ بعد میں دستیاب بھی ہو گئی ہیں. ان کے علاوہ 50 سینکڑوں اور لوگ تھے جنہوں نے یہ مجموعے تیار کیے تھے. ان میں سب سے اہم جو نام ہے وہ ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی مسند بہت مشہور ہے اور آج بھی ساری دنیا میں پائی جاتی ہے. یہ ہم نے صرف چند نام اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ یہ سمجھا جائے کہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کا جو دور ہے اس سے پہلے جو ہے بہت سے مجموعے حدیثوں کے تیار ہو چکے تھے. اب جب تیسری صدی شروع ہوئی ہے، اچھا اس سے پہلے ایک خاص چیز اور بھی ہے، دوسری صدی ہجری شروع ہو رہی تھی اور پہلی صدی ہجری ختم ہو رہی تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو اس وقت خلیفہ بنے ہوئے تھے، انہوں نے یعنی ان کی خلافت کی جو مدت بہت مختصر رہی ہے، لیکن ان کی خلافت ہی کا ہی واقعہ ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ جو ہے حدیث کا علم تھوڑا اٹھ رہا ہے اور کوئی سرکاری طور پر اس کو ابھی تک جمع نہیں کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے مختلف گورنروں کو یہ پیغام لکھ بھیجا کہ بھئی تمام لوگ اپنے اپنے علاقے کے حدیث کے مجموعے تیار کریں اور وہ میرے پاس بھیجیں. چنانچہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے جو ہے یہ پیغام لکھا اور مختلف گورنروں نے ان کو مجموعے تیار کروا کے بھیجے. اس پورے کام کا انہوں نے نگراں بنایا گیا کہ حضرت امام ابن محمد بن مسلم زہری کو، جو امام ابن شہاب زہری کے نام سے مشہور ہے، تو انہوں نے اس پورے کام کا امام ابن شہاب زہری کو نگراں بنایا اور ان سے پھر بعد میں وہ کام چیک کروایا. اور مختلف لوگوں نے جو مجموعے بھیجے ان میں خاص طور سے 3 حضرات زیادہ مشہور ہیں. ایک خاتون ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن، انہوں نے ایک مجموعہ بھیجا. حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں قاسم بن محمد، جو فقہائے 7 میں تھے، مشہور 7 فقیہوں میں سے تھے، انہوں نے ایک مجموعہ بھیجا. اور ایک قاضی ابوبکر بن حزم تھے. ان تینوں حضرات نے اپنے اپنے مجموعے تیار کر کے بھیجے. اس کے بعد ایک مجموعہ خود امام زہری نے تیار کیا تھا. غالباً ایسا لگتا ہے کہ امام زہری نے جو ہے تمام لوگوں کے مجموعے دیکھے تھے، پھر ایک مجموعہ اپنے طور پر تیار کیا تھا انہی کی روشنی میں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امام ابن شہاب زہری کے مجموعے کو تمام ملکوں میں پھیلا دیا تھا اور تمام گورنروں کو بھیج دیا تھا کہ بھائی یہ حدیثوں کے مجموعے ہیں، ان کے مطابق فیصلے کیے جائیں اور ان کی جو ہے حفاظت کی جائے. تو سرکاری طور پر پہلی صدی ہجری ختم ہو رہی تھی اور دوسری صدی ہجری شروع ہو رہی تھی. سرکاری طور پر بھی حدیثیں جو ہے جمع کی جا چکی تھیں اور مدون کی جا چکی تھیں. یعنی ابھی امام بخاری اور امام مسلم کا دور بہت بعد میں جا کے شروع ہوگا، وہ تو تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں، اور یہ ان کی پیدائش سے بھی تقریباً 100 سال پہلے یہ کام ہو رہا تھا. اور پھر اس کے علاوہ جو مختلف لوگوں نے انفرادی طور پر مجموعے تیار کیے، ان میں سے کچھ کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان حضرات کا دور آتا ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی
امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان حضرات کا دور آتا ہے تو یہ حضرات اپنی اپنی کتابیں تیار کرتے ہیں جو سیاہ ستہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اب دنیا میں جو ہے سیاہ ستہ اتنی مشہور ہو گئیں اور اتنا ان کو اتنی مقبولیت ملی کہ پرانے جو نسخے تھے، پرانی جو کتابیں تھیں، پرانے جو مجموعے تھے حدیثوں کے، وہ دنیا سے بالکل ناپیدی ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام حضرات نے، خاص طور سے ان 6 حضرات نے اپنی کتابوں میں پرانے جتنے بھی مجموعے تھے، تمام پرانے صحیفے تھے، ان کی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں شامل کر لیا۔ اور خاص طور سے امام احمد کی جو مسند ہے اس میں تو تقریباً پرانے تمام صحیفوں کی حدیثیں آ گئی ہیں، 40,000 اس میں حدیثیں ہیں تقریباً۔ تو یہ 7-8 جو کتابیں مشہور ہیں، سیاہ ستہ ہو گئی، مسند امام احمد ہو گئی، ان تمام حضرات نے پرانے تمام صحیفوں کی حدیثوں کو گویا کہ اپنی کتابوں میں درج کر لیا، ان میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے اب پرانے صحیفوں کی لوگوں کو ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ جو نئی کتابیں آئیں 30 صدی ہجری میں، زیادہ اچھے انداز میں، زیادہ خوبصورت ترتیب کے ساتھ اور زیادہ تحقیق کے بعد جو ہے سامنے آئی تھی، اس کی وجہ سے پرانی کتابوں کی ضرورت باقی نہیں رہی اور آہستہ آہستہ وہ کتابیں گم ہوتی چلی گئیں اور دنیا سے ناپید ہوتی چلی گئیں۔ اس لیے کہ یہ 6-7-8 کتابیں ایسی تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں، 2-3 اور، یہ 7-8 کتابیں یا 10 کتابیں ایسی تھیں کہ انہوں نے پرانی تمام کتابوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کتابوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کو بالکل آپ ایسا سمجھ لیں کہ جب کمپیوٹر کا یا موبائل کا نیا ورژن آتا ہے تو جو نیا ورژن ہوتا ہے اس میں پرانے ورژن کی تمام کام کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور پھر لوگ نئے ورژن کو استعمال کرتے ہیں، پھر پرانے ورژن کو کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا اور اس کی لوگوں کو ضرورت بھی نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ وہ پرانا ورژن جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ناپید ہوتا چلا جاتا ہے، تو نیا ورژن لوگ استعمال کرتے ہیں، نئے ورژن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو سیاہ ستہ ہیں اور 2-4 کتابیں اور ہیں، یہ حدیثوں کے مجموعے کا نیا ورژن تھی، تو یہ نیا ورژن اتنا مقبول ہوا کہ لوگ پرانے مجموعوں کو بھول گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی دور میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ایسا نہیں ہوا کہ صرف زبانی طور پر لکھی گئی ہوں، بلکہ ہمیشہ ہر دور میں وہ کتابیں زبانی طور پر بھی روایت کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھیں۔ یعنی اگر امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے تو صرف وہ زبانی یادداشت کی بنیاد پر نہیں لکھی ہے، بلکہ انہوں نے جن اساتذہ سے حدیثیں پڑھیں ان کے پاس بھی لکھی ہوئی شکل میں موجود تھیں، ان کے جو استاد تھے، اساتذہ تھے، انہوں نے جو حدیثیں سنی اور روایت کی وہ بھی لکھی ہوئی شکل میں موجود تھیں۔ تو پورا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود ہونے کا۔ جب امام بخاری کا اور امام مسلم وغیرہ کا دور آیا تو چونکہ انہوں نے تمام حدیثوں کو اپنی کتابوں میں سمو لیا، تو لہٰذا ان پرانی کتابوں کا اور پرانے صحیفوں کا جو ہے دور ختم ہو گیا اور اب لوگوں کو ان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ ہے وہ اہم بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف حدیثیں لکھی 30 صدی ہجری میں گئی ہیں، بلکہ حدیثیں لکھی جا چکی تھیں بہت پہلے سے، ہر دور میں لکھی گئی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں لکھی گئیں، صحابہ نے لکھی، تابعین نے لکھی، تبع تابعین نے لکھی، اور پھر ان حضرات کا دور آیا۔ حدیثوں کی اس لکھی ہوئی پوری شکل کا اور اس پوری تاریخ کا اگر ہم ہلکے مختصر سے لفظوں میں جائزہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا جس میں حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو لوگ اپنے اپنے طور پر لکھ رہے تھے۔ پھر ایک دور وہ آیا جس میں حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو سرکاری طور پر لکھوایا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھوایا، اور اس میں جو ہے حدیثوں میں حدیث کی کتابوں میں حضور پاک کی حدیثیں بھی ہوتی تھیں، صحابہ کے اقوال بھی ہوتے تھے، صحابہ کے فتاوی بھی ہوتے تھے، تابعین کے اقوال بھی ہوتے تھے، تابعین کے فتاوی بھی ہوتے تھے۔ تو ایک دور میں یہ تمام باتیں ایک ساتھ لکھی جاتی تھیں، چنانچہ موطا امام مالک جو ہے اس میں سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر ایک دور آیا جس میں حضور پاک کی حدیثوں کو الگ کیا گیا اور صحابہ کے اقوال اور ان کے فتاوی کو الگ کر کے شائع کیا گیا، گویا کہ ان کی تفریق، ان کو الگ کرنے کا دور آیا۔ لیکن ابھی بھی جو حدیثیں سب لکھی جا رہی تھیں اس میں بہت زیادہ تحقیق سے کام نہیں لیا جا رہا تھا، بلکہ ہر طرح کی حدیثیں اس میں لکھی جا رہی تھیں۔ جب امام بخاری وغیرہ کا دور آیا ہے تو ان حضرات نے تحقیق کا کام کیا ہے، اور جو بہت حدیثیں پھیلی ہوئی تھیں ان میں اچھی شرائط کے ساتھ، اعلیٰ شرائط کے ساتھ اچھی اور صحیح حدیثوں کو انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ تو یہ گویا کہ تحقیق کا اور یعنی چھٹائی کا دور ہے، یہ کوئی حدیث کے لکھنے اور جمع کرنے کا دور نہیں ہے۔ حدیثیں لکھی اور جمع تو بہت پہلے کی جا چکی تھیں۔ ان حضرات کا جو دور ہے امام بخاری وغیرہ کا، یہ حدیثوں کی تنقیح کا، ان کی کٹائی اور چھٹائی کا دور ہے کہ انہوں نے جو ضعیف حدیثیں تھیں، موضوع حدیثیں تھیں، ان کو جو ہے نکال کے جو صحیح حدیثیں تھیں، اعلیٰ درجے کی حدیثیں تھیں، ان کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ مختصر سی گفتگو ہوئی اس حوالے سے
کہ حدیثوں کی کس طرح کتابت ہوئی ہے، کس طرح حدیثیں لکھی گئی ہیں اور کس طرح حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ حدیثیں 3 صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، وہ بے بنیاد شوشہ ہے، غلط اعتراض ہے۔ حدیثیں 3 صدی ہجری سے بہت پہلے سے لکھی گئی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لکھی جا چکی تھیں، بلکہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی صحابہ اکرام نے تقریباً ساری حدیثیں اپنے اپنے طور پر لکھ رکھی تھیں، جو بعد میں تابعین نے اپنے صحیفوں میں جمع کی، وہ اس تابعین کے صحیفوں کو تبع تابعین نے اپنے طور پر جمع کیا، اور پھر اس کے بعد ان حضرات کا جو سیاہ ستہ کے مصنفین ان کا دور آیا تو انہوں نے چھٹائی کا اور تنقیح کا کام کیا۔ اس طرح حدیثیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ وغیرہ تک لکھی ہوئی شکل میں پہنچی ہے، اور زبانی روایت کا بھی سلسلہ رہا ہے۔ اس پہ پھر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے کہ کیا کوئی ایسا بھی دور رہا ہے جس میں حدیثیں لکھی نہیں گئیں، یا ہر دور میں حدیثیں جو ہے لکھی ہوئی شکل میں موجود تھی۔ تو آج کی ہماری گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔